اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے جس نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، پاکیزگی کو عبادت کا حصہ بنایا اور ہمیں دین اسلام جیسا مکمل ضابطہ حیات عطا کیا۔ اسلام میں طہارت کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ پاکیزگی کے بغیر نہ عبادت مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں مکمل عاجزی کے ساتھ حاضر ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار پاک رہنے کی تلقین کی گئی اور یہی وجہ ہے کہ نماز، روزہ، طواف اور تلاوت قرآن جیسی عظیم عبادات کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ انہی طہارت کے احکام میں ایک نہایت اہم اور بنیادی حکم غسل کا ہے۔ غسل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پورے جسم کو دھونا۔ شریعت کی اصطلاح میں غسل اس عمل کو کہتے ہیں کہ انسان نیت کے ساتھ پورے جسم پر اس طرح پانی بہائے کہ جسم کا کوئی حصہ خواہ وہ بال برابر ہی کیوں نہ ہو خشک نہ رہ جائے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر جگہ پانی کا پہنچنا غسل کے صحیح ہونے کے ضروری ہے۔ اسلام میں غسل کے واضح احکام موجود ہیں اور ان احکام کو جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ غسل کا تعلق براہ راست عبادت میں ہے۔ اسلام میں غسل محض جسمانی صفائی کا نام نہیں بلکہ یہ ایک روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ بعض اوقات انسان ایسی حالت میں چلا جاتا ہے جسے شریعت میں جنابت کہا جاتا ہے اور اس حالت میں وہ نماز، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات نہیں کر سکتا۔ جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق غسل کرتا ہے تو دوبارہ سے عبادت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل بندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے احکام کی تعمیل کا ایک عملی مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاک ہو جاؤ۔ سورۃ مائدہ۔ یہ آیت اس بات کی طرف واضح دلیل ہے کہ جنابت کی حالت میں غسل کرنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غسل کے احکام، اس کی اہمیت کے مختلف احادیث میں بیان فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین غسل کے مسائل میں نہایت احتیاط برتتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ طہارت کے بغیر عبادت قبول نہیں۔ غسل کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان نہ صرف ظاہری نجاست سے پاک ہوتا ہے بلکہ دل کے کو بھی سکون، روح کو بھی تازگی نصیب ہوتی ہے۔ غسل کے بعد انسان عبادت میں زیادہ خضوع محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا ہے اور غسل اسی پاکیزگی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق غسل کرتا ہے وہ دراصل اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اب یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ غسل کن اسباب کی وجہ سے فرض ہوتا ہے۔ فقہاء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں غسل کے 5 اسباب بیان کیے ہیں اور ان میں کسی ایک سبب کے پائے جانے پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پہلا سبب جنابت ہے۔ جنابت اس حالت کو کہتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ جیسے ہی ازدواجی تعلق قائم ہوا دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح احادیث میں سے ثابت ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں۔ دوسرا سبب احتلام ہے۔ احتلام سے مراد یہ ہے کہ سوتے ہوئے منی خارج ہو جائے۔ اگر کوئی مرد یا عورت نیند سے بیدار ہو اور اپنے کپڑوں یا جسم پر منی کے آثار دیکھے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے اسے خواب یاد آئے یا نہ آئے۔ اگر خواب دیکھا ہو مگر منی خارج نہ ہوئی ہو تو غسل فرض نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ بھی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح ہے۔ تیسرا سبب بیداری کی حالت میں منی کا شہوت کے ساتھ خارج ہونا۔ اگر کسی شخص سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو جائے، چاہے وہ نظر کی وجہ سے ہو، خیال کی وجہ سے ہو یا کسی اور سبب سے، تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر منی کسی بیماری یا بغیر شہوت کے خارج ہو تو غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ صرف وضو کافی ہوتا ہے۔ چوتھا سبب حیض کا ختم ہونا۔ عورت کو جب ماہواری آتی
ہے تو اس دوران وہ نماز، روزہ اور دیگر عبادات ادا نہیں کرتی۔ جب حیض ختم ہو جائے اور خون مکمل طور پر رک جائے تو عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل کے بغیر نہ نماز درست ہوتی ہے نہ ہی دیگر عبادات۔ یہ حکم قرآن و سنت دونوں سے ثابت ہے۔ پانچواں سبب نفاس کا ختم ہونا۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو آتا ہے۔ جب نفاس ختم ہو جائے تو عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے اور غسل کے بعد ہی وہ عبادت کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ فقہائے کرام نے نفاس کے احکام کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ عورت کسی مسئلے میں مبتلا نہ ہو۔ یہ وہ 5 بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور ہر مسلمان کو ان اسباب کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی عبادات کو درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ اب آخر میں ایک نہایت اہم بات جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے 3 کام ضرور کر لینے چاہیے۔ بہت سے معتبر علماء اور فقہائے کرام نے ان 3 کاموں کو نہایت ضروری قرار دیا ہے، خاص طور پر جب غسل جنابت کا ہو تاکہ بدن میں موجود اثرات پوری طرح ختم ہو جائیں اور غسل مکمل طور پر درست ہو۔ پہلا کام چلنا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جنابت کے بعد غسل سے پہلے کچھ دیر چل لینا بہتر اور ضروری ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بدن میں جو مادر حرکت کے بعد باقی رہ جاتا ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تاکہ غسل کے بعد دوبارہ کسی قسم کا شک نہ رہے۔ چلنے سے بدن کی کیفیت متوازن ہو جاتی ہے اور غسل کے بعد دوبارہ خروج کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے، اس لیے فقہائے کرام نے اس کو اہم قرار دیا ہے۔ دوسرا کام ہے سونا یا کچھ دیر آرام کرنا۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ غسل سے پہلے کچھ دیر لیٹ جانا یا آرام کر لینا بھی ضروری ہے تاکہ بدن مکمل طور پر سکون کی حالت میں آ جائے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ غسل کے بعد دوبارہ کسی قسم کا خروج نہ ہو اور غسل بار بار کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ یہ بات فقہائی کتب میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ تیسرا کام پیشاب کرنا اور یہ سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ غسل سے پہلے پیشاب کرنا بہت ضروری ہے تاکہ پیشاب کی نالی میں اگر کوئی مادہ باقی ہو تو وہ خارج ہو جائے، اور اگر یہ احتیاط نہ کی گئی تو بعض اوقات غسل کے بعد قطرہ نکل آنے کا اندیشہ رہتا ہے جس سے طہارت میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فقہائے انحاف خصوصاً اس بات پر زور دیتے ہیں کہ غسل جنابت سے پہلے پیشاب ضرور کر لیے جائے۔ یہ تینوں کام اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ غسل مکمل، صحیح اور ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہو جائے۔ اگرچہ عام حالات میں غسل ان کے بغیر بھی ہو جاتا ہے لیکن علماء نے احتیاطاً ان کو لازمی قرار دیا ہے تاکہ عبادت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں طہارت کے ان اہم احکام کو صحیح طور پر سمجھنے، یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگی نصیب فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق دے۔